السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل نام اور صحافت کے طلباء کا ہم آج کے اس سبق میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، آج کا یہ سبق ہم بی اے جرنلزم کے 3rd سیمسٹر کے جو طلباء ہیں ان کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ عزیز طالب علموں، جس طریقے سے خبریں ہم پڑھتے ہیں اور جس طریقے سے خبروں سے جڑی ہوئی جو خبر بنتی ہے، ویسے ہی کچھ ہماری آج کی کلاس کا بھی موضوع ہے کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے جب ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں، خبر نگاری کر رہے ہیں، تو اس میں کس طریقے سے قانونی نکات کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رپورٹنگ کے بعد ہم خود کسی قانونی پیچیدگیوں کا شکار بن جائیں۔ ایسے میں آپ کو ہر طرح کی احتیاط برتنا ضروری ہے۔ عزیز طالب علموں، میں ایک خبر آپ لوگوں کے گوگل کلاس روم میں بھی شیئر کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ سبھی طلباء اس خبر کا بغور مطالعہ کریں اور پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے میڈیا میں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے بڑے نام کیوں نہ ہو، وہ غیر سنجیدہ صحافت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایک طرفہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے خبر میں موجود تمام فریقین کے نقطہ نظر کو بیان کرنے کے بجائے جو کچھ مواد، جو کچھ اطلاعات ان تک پہنچے ہیں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی غیر جانبداریت پر سوال خود ہی اٹھ کھڑا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اگر ہم اسی لیے ہم آپ کو بارہا اس بات کی سفارش کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اخبارات کا، خبروں کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ اور اب آپ لوگ جس طریقے سے صحافت کے جرنلزم میں آنا طے کیا ہے، تو اب آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ چونکہ ہم ایک ایسا کورس کر رہے ہیں جس کو آگے چل کے ہمیں پریکٹس بھی کرنا ہے، تو کیوں نہ انڈسٹری میں جو پریکٹسز چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم اپنا مشاہدہ دیکھیں، ہم اس بات کو نوٹ کریں کہ اس فیلڈ میں کس طریقے سے جو لوگ برسرکار ہیں وہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ کیوں کہ تاکہ آپ جب فیلڈ میں جائیں تو آپ اس طرح کی کسی غلطی کا ارتکاب نہ کریں۔ جیسے ڈاکٹر کی جو نظر پڑتی ہے صحت مند انسان میں، جہاں خرابی ہے، جہاں تکلیف ہے، جہاں بیماری ہے، وہیں پر ڈاکٹر نظر ڈالتا ہے۔ تو صحافت کے کورس میں بطور استاد بھی ہم ان بیماریوں کی آپ کو نشاندہی کرنا چاہتے ہیں جن بیماریوں کا شکار وہ صحافی ہیں جو آج کل فیلڈ پر ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہیں، اداریے لکھ رہے ہیں، اوپن پیج آرٹیکل لکھ رہے ہیں، یا پھر ٹیلی ویژن کی دنیا میں اسٹوڈیو میں چیخ پکارا کر رہے ہیں۔ ان سب پر ہماری نظر ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں آپ کے سامنے وہ ساری مثالیں پیش کریں جو انڈسٹری سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ جب ہم آپ بھی کوئی اچھی سی مثال لے کر آئیں سامنے جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، تو اگر آپ بھی کسی خبر کا مشاہدہ کرتے ہیں اور یہ بات نوٹ کرتے ہیں کہ اس خبر کی بنیاد پر خبر کی رپورٹنگ کرنے والے کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، یا کسی کو کسی طرح کی رپورٹنگ کرنے کے بعد قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس طرح کے کیسز پر بھی، اس طرح کے واقعات پر بھی ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو آپ کے مشاہدے میں جو خبر آئی ہے اس خبر کا ریفرنس، اس کا لنک اور اس سے جڑے ہوئے جو موضوعات، یا آپ نے کچھ اس پر ڈیبیٹ کہیں دیکھا ہے تو وہ ڈیبیٹ یا اس پر جو کمنٹس ہیں اس کو آپ ہماری گوگل کلاس روم میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ ان موضوعات پر، ان خبروں پر بھی بات کرنا چاہیں گے جو کہ آپ نے خود اپنے مشاہدے میں نوٹ کی ہے۔ تو عزیز طالب علموں، کہ کسی بھی اسٹوری کو پلان کرتے وقت جو بنیادی نکات ہمیں مد نظر رکھنا ہے، یہ وہی بنیادی نکات ہے جو صحافت میں خبر نگاری کے دوران، رپورٹنگ کے دوران اور صحافت میں داخل ہونے والے ہر صحافی کو، صحافت پڑھنے والے ہر طالب علم کو سکھایا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر آپ کو غیر جانبدار ہونا ضروری ہے۔ آپ کی غیر جانبداریت ہی آپ کو جمہوریت میں چوتھے ستون کا درجہ دیتی ہے، اور یہ وہ ستون ہوگا جس پر عوام کا اعتماد بھی ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو چوتھا ستون کہیں اور پھر آپ پر عوام کا اعتماد نہ ہو، تو پھر جمہوریت پر ہی، جمہوریت کے انداز کار پر ہی سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر آپ کے انداز کار پر بھی ایک لازم بات ہے کہ سوال اٹھائے جائیں گے۔ تو ہر وہ احتیاط برتنا ضروری ہے جس سے کہ ہم جو صحت مند صحافت ہے، صحت مند صحافت کی پریکٹس کر سکیں،
ہم جو صحافت اصولی صحافت ہے اس صحافت کی پریکٹس کر سکیں. تو اس میں کسی بھی رپورٹ کی پلاننگ کے لیے، اور خاص طور پر یاد رکھیے گا، یقیناً صحافت کا جو تعلق ہے وہ ناگہانی حالات سے ہے، صحافت کا جو تعلق ہے وہ خبر نگاری سے ہے، خبریں جمع کرنا، عدد و شمار جمع کرنا، تفصیلات جمع کرنا ہے. تو کیا ہونے والا ہے اس کی ہم پیش قیاسی نہیں کر سکتے، لیکن جو واقعات ہمارے اطراف و اکناف میں پیش آ رہے ہیں ہم ان کا بغور مطالعہ کر کے، بغور مشاہدہ کر کے اور نہایت باریکی سے ان خبروں کا تجزیہ کر کے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس خبر میں اگر رپورٹر کے ساتھ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو آپ اپنی رپورٹنگ کے دوران ان غلطیوں کا اعادہ نہ کریں. جی ہاں، مثالیں یا جو چیزیں ہم انڈسٹری سے لے رہے ہیں یا انڈسٹری میں نوٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب انڈسٹری میں جائیں تو آپ اس طرح کی کوئی غلطیوں کا ارتکاب نہ کریں جس سے کہ صحافت کا جو بنیادی اصول ہے اس پر سوالیہ نشان کھڑے ہو. تو اس پس منظر میں جب آپ رپورٹنگ کی پلان کریں گے، جیسے ہم ایک مثال لیں گے. مثال یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ اخبار کو یا میڈیا میں ایک یونیورسٹی کے چانسلر کی جانب سے خط لکھا جاتا ہے، مکتوب لکھا جاتا ہے. مثالیں دے رہے ہیں ہم، یہ میڈیا میں ہو رہا ہے. تو چانسلر مکتوب لکھتا ہے، مکتوب وہ لکھتا ہے خود اپنی ہی یونیورسٹی کے خلاف، اپنی ہی یونیورسٹی کے خلاف وہ مکتوب لکھ کر اس میں شکایت کرتا ہے کہ یونیورسٹی میں فلاں فلاں بے قاعدگیاں ہیں، یونیورسٹی میں فلاں چیزیں صحیح سے سر انجام نہیں پا رہی ہیں. چونکہ فرض کر لیجیے کہ یہ چانسلر میڈیا میں تعلقات رکھتا ہے یا یہ چانسلر کا کچھ پس منظر ہے صحافت سے، تو اس پس منظر میں اس کی بات جو ہے وہ میڈیا کے اداروں تک بھی پہنچتی ہے. تو اب بطور صحافی اور ایک ذمہ دار صحافی کے اور ایک ذمہ دار طالب علم کے آپ اس رپورٹ پر کیسے کریں گے؟ تو اول آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو کوئی شکایت آ گئی، آپ کو ایک ادارے کے پتہ چلا کہ ایک یونیورسٹی کے خلاف خود اسی کے چانسلر نے کچھ شکایات اٹھائی ہیں، کچھ مسائل کی نشاندہی کی ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ یا چونکہ شکایت وصول جو ہوئی ہیں وہ آپ کو چانسلر کی طرف سے وصول ہوئی ہیں، تو کیا آپ اس کو ایز اٹ از شائع کریں گے؟ یا پھر چانسلر نے جن افراد کی نشاندہی کی ہے یا چانسلر نے جس ادارے میں جس طرح کی بے قاعدگیوں کا یا جس طرح کی شکایات کی تفصیلات بتائی ہیں، آپ ان سے جڑے ہوئے دوسرے موقف، یعنی انہوں نے جن امور کی نشاندہی کی ہے اس پر جو دوسرا فریق ہے جن کے خلاف شکایت موصول ہوئی ہے ان کی رائے کو بھی آپ شامل کریں گے. لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب بڑے بڑے ادارے، نیوز 18 جیسے ادارے کی بھی جو خبر آئی حالیہ عرصے میں، انہوں نے کیا کیا کہ ایسے ہی ایک چانسلر کی جانب سے ملنے والی ساری خبر کو منو ان اس کو پیش کر دیا، اس کو چلا دیا. تو یہ بیلنس نہیں ہو سکتا. تو اس مثال سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس فرض کر لیجیے کہ کسی بڑے کارپوریشن کے جو چیئرمین ہیں یا کسی بڑے کارپوریشن کے خلاف آپ کو شکایت ملتی ہے وہاں کے ملازمین کی جانب سے، اور جو کارپوریشن کے چیئرمین پر سنگین الزامات عائد کرتے ہیں، تو تب آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ یقیناً وہ ملازمین سے، ان لوگوں سے بات کیجیے گا جنہوں نے اپنے کارپوریشن میں بدعنوانیوں کی، بے قاعدگیوں کی، مختلف مسائل پر مختلف طرح کی شکایت اٹھائی ہے. تو یقیناً آپ ان کی شکایت پر اسٹوری کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی اسٹوری اس وقت تک نامکمل ہوگی جب تک کہ آپ ان لوگوں کا ورژن، ان لوگوں کا نقطہ نظر نہ جان لیں جن کے خلاف شکایت ہے. خود چیئرمین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، یا پھر جو معاملات وہ شکایت میں آپ تک پہنچے ہیں ان معاملات پر کیا موقف ہے اس ادارے کا، اس کارپوریشن کے جو ذمہ دار ہے ان کا. تو تب یہ کیا ہوگا، آپ توازن، آپ اعتدال، مطلب ایک ایسی درمیانی رائے لیں گے کہ آپ خبر سے جڑے ہوئے مختلف فریقوں کو، جو کوئی موضوعات اس میں ہیں اس کے مختلف فریق، مختلف زاویے، اور پھر جو کچھ شکایتیں ہیں ان شکایتوں سے جڑی ہوئی جو لوگ ہیں ان کے نقطہ نظر کو بھی اس میں شامل کریں گے، تبھی جا کر آپ کی رپورٹ غیر جانبدار کہلائے گی. اس کے علاوہ آپ کو سب سے بڑی چیز یہ طے کرنا ہے کہ جس کسی کارپوریشن کے خلاف آپ کو شکایت ملی یا وہاں پر بے قاعدگیوں کا یا وہاں پر بدعنوانی کے متعلق بعض ملازمین نے اپنا نام مخفی رکھنے کی شرط پر نام وتھلڈ کرنے کی ریکویسٹ کے ساتھ کچھ انفارمیشن دی ہے، تو آپ کو یہ بھی چیک کرنا ہے کیا اس کارپوریشن کے ان موضوعات کا تعلق کہیں عدالت میں زیر دوران کسی مقدمے سے تو نہیں ہے. یہ بھی آپ کو چیک، یہ بھائی رپورٹر کی ذمہ داری یہی ہے
اور اسی پس منظر میں تو جو سوشل میڈیا کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جو غیر ذمہ دارانہ استعمال عام آدمی کر رہا ہے، وہ ایک سوشل میڈیا پر آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ نگرانی کا باضابطہ طور پر میکینزم آ جائے۔ اب بھی حکومت اور حکومتی ایجنسیاں، خاص طور پر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اس بات کا نوٹ لے رہی ہیں کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جانے والی غیر مصدقہ اطلاعات دو فرقوں کے درمیان، دو مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان بھی مسائل پیدا کر سکتی ہے، ملک کے امن اور چین کے لیے چیلنجز کھڑا کر سکتی ہے۔ تو اس پس منظر میں ایسا نہ ہو، تو جب آپ مین اسٹریم میڈیا میں رپورٹنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو حد درجہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے کہ آپ کو چیک کرنا ہے جس کسی موضوع پر آپ رپورٹ پلان کر رہے ہیں کیا اس موضوع پر پہلے سے کہیں کچھ لکھا ہے، یا جن لوگوں نے آپ تک موضوعات پہنچائے ہیں، آپ کے پاس جو اسٹوری آئیڈیا آیا ہے، آپ کے پاس جو کچھ انفارمیشن آئی ہے، کیا اس کے پیچھے ان کا کچھ اپنا ذاتی مفاد ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو چیک کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے ذاتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ آپ تو جیسے میں کارپوریشن کی مثال آپ کو دیا کہ کیا جو ملازمین آپ تک وہ اطلاعات پہنچا رہے ہیں کیا وہ قابل بھروسہ ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی جو نقطہ ہے رپورٹر کو رپورٹنگ کے دوران جس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی اطلاع پہنچ رہی ہے، اگر اس کے پاس کوئی انفارمیشن پہنچ رہی ہے تو نمبر 1 کیا وہ اطلاع مصدقہ ہے، آتھینٹک ہے، بالکل درست اطلاع ہے، وہ جانچ کرنا ہے۔ دوسری چیز کہ اطلاع رپورٹر تک پہنچانے والا جو فرد ہے یا افراد ہیں کیا ان کا کچھ ذاتی، تجارتی یا کوئی دوسرا مقصد تو اس کے پیچھے نہیں ہے جس کو وہ اس خبر کی اجرائی یا خبر کی اشاعت کے توسط سے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی چیک کرنا رپورٹنگ ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ دیکھنا ہے رپورٹر کو کہ جس موضوع پر وہ خبر نگاری کر رہا ہے، رپورٹ تیار کر رہا ہے، کیا اس نے اس موضوع سے جڑے ہوئے سبھی زاویوں کا احاطہ کیا ہے یا نہیں، کیا اس نے اس خبر سے جڑے ہوئے مختلف شخصیات کے نقطہ نظر کو اس میں شامل کر کے خبر کو بیلنس بنانے کی کوشش کی ہے یا نہیں۔ ساتھ ہی اس کو اس بات کا بھی پتہ لگانا ہے کہ کیا خبر میں کچھ ایسے نکات تو شامل نہیں جو عدالت میں زیر دوران ہے، یا جس کارپوریشن یا جس موضوع پر وہ قلم اٹھا رہا ہے، خبر نگاری کرنے جا رہا ہے، کیا وہ موضوع، وہ مسئلہ، وہ عنوانات پہلے سے ہی کہیں عدالت میں کسی مقدمے کے تحت زیر دوران تو نہیں۔ تو اس طرح کی احتیاطی تدابیر اور اس طرح کی منصوبہ بندی کے ذریعے سے ایک صحافی ان غلطیوں سے بچ سکتا ہے، ان شکایات کا موقع کسی کو نہیں دے سکتا جن شکایت کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی ادارہ صرف اس کو ملنے والی کارپوریشن کے چیئرمین کی یا کسی یونیورسٹی کے چانسلر سے ملنے والی اطلاعات پر ہی خبر نگاری کرتا ہے تو وہ انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے۔ کیوں کہ خبر نگاری کے دوران، رپورٹنگ کے دوران جو بنیادی نقطہ سکھایا جاتا ہے طلباء کو وہ یہی ہے کہ صحافت آزاد ہے، صحافت غیر جانبدار ہے، اور چونکہ صحافت کا ہی جو میدان ہے اس میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے خبروں کو جمع کرنا اور پھر خبروں کی ترسیل کرنا۔ تو اس میں اگر رپورٹر اس طرح کی غیر ذمہ داری کر رہا ہے کہ اس تک پہنچنے والے ایک مکتوب پر وہ خبر بنا رہا ہے تو یہ غیر ذمہ دارانہ صحافت ہے۔ مکتوب میں جن موضوعات کی نشاندہی کی گئی ہے ان سبھی موضوعات سے جڑے ہوئے تمام فریقین کی رائے کو، تمام فریقین کے موقف کو اس میں بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس طرح سے ایک طرفہ کسی کی رائے کو، کسی کی شکایت کو، کسی کے الزامات کو خبر میں شامل کرتے ہیں تو آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ کیوں کہ آپ بنیادی جو صحافتی قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ جو صحافت غیر جانبدار ہونا ہے اس سے سمجھوتا کر رہے ہیں، اور پھر آپ کسی ادارے کا، کسی افراد کی کردار کشی کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو ایسے پس منظر میں ایک ذمہ دار صحافی، ذمہ دار صحافت کا اگر وہ پریکٹس کرنا چاہ رہا ہے، ذمہ دار صحافت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ان سارے نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان سارے نکات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ عزیز طالب علموں، ہوتا یہ ہے کہ کیریئر کے آغاز میں بہت سارے جو صحافی ہیں جو رپورٹنگ کے دوران بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو کر یا جلد سے جلد خبریں پیش کرنے کی عجلت میں بعض ایسے غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جس سے بچا جا سکتا ہے۔ کیسے کہ ہم ہر رپورٹ کو، ہم تک پہنچنے والے ہر اطلاع کو پہلے تصدیق کریں، اس کے بعد اس سے جڑے ہوئے تمام افراد، اشخاص اور تمام زاویوں کا احاطہ کریں،
اور پھر اس بات کو خاص طور پر ملحوظ رکھیں کہ کیا ہم تک جو اطلاع یا خبر پہنچائی جا رہی ہے کیا اس کے پیچھے کسی کے مفادات تو جڑے ہوئے نہیں ہیں. یہ وہ نکات ہیں جس کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے، تبھی جا کر ہم رپورٹنگ کے پیشے کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں. آج کے اس سبق کو ہم یہیں پر اس امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ ہو سکتا ہے آپ کچھ اور مثالیں لے کر جو سو ہمارے سامنے آئیں، تو آپ ایسی کوئی رپورٹ، ایسی کوئی مثال یا ایسا کوئی مشاہدہ ہو تو ضرور آپ ہماری گوگل کلاس روم میں شیئر کیجیے گا، ہم اس پر بھی بات کریں گے. دراصل ہمیں صحافت پڑھانا ہے اور صحافت میں ہم ایسی مثالیں لیتے ہیں. مثالیں ہمارا سبق نہیں ہے، بلکہ ان مثالوں کے ذریعے سے ہم آپ کو جو صحافت کے پیشے میں احتیاط برتنا ضروری ہے اس کے متعلق آپ کو ہم آگاہ کرنا اور اس کے متعلق آپ کے شعور کو بیدار کرنا چاہ رہے ہیں. تو آج کے سبق کو یہیں ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا. اس امید کے ساتھ ہی اگلے سبق میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.